الحوار حول عید الاضحیٰ۔ آج کا سبق عید الاضحیٰ کے متعلق ہے، عید الاضحیٰ یعنی بڑی عید۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے آن لائن عربک کورسز جو چل رہے تھے، عید سے پہلے چونکہ گاؤں گیا ہوا تھا میں، جس کی وجہ سے یہ سلسلہ رک گیا تھا، ابھی دوبارہ الحمدللہ یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے مختصر سا تعارف ان آن لائن عربک کورسز کا تعارف جو ہے یہاں پہ میں ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ جو کورسز ہیں آن لائن عربک کورسز، اس میں میرا طریقہ کار یہ ہوگا کہ سب سے پہلے جو ہے حوار اور گفتگو، یعنی کسی بھی موضوع کے متعلق حوار اور گفتگو اور اس کا ترجمہ، اور پھر اس کے بعد جو نئے الفاظ ہے اس میں ووکیبلری ہے، مفردات ہے، وہ ہم لکھیں گے یہاں پر تاکہ نئے مفردات آپ کے پاس آ جائیں۔ اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہمارے پاس جو چیز ہے وہ گرامر ہے۔ گرامر کے کچھ اصول وہ بھی ہم یہاں پہ ذکر کریں گے، کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم صرف گرامر ذکر کریں تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ صرف گرامر ذکر کرنے سے، گرامر یاد کرنے سے اور سمجھنے سے جب تک آپ اس کو جملوں میں استعمال کریں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم صرف حوارات پڑھتے جائیں اور ترجمہ کرتے جائیں تو اس کا بھی زیادہ کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ پھر جب ہم گرامر یاد کریں تو اس کو پھر ہم جب دوسرے جملوں میں استعمال کریں گے تو ہم استعمال نہیں کر سکیں گے، کیونکہ صرف گرامر یاد کرنے سے عربی یاد نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہم نے مشاہدہ کیا ہے، تجربہ کیا ہے۔ جب تک آپ اس کو جملوں میں استعمال نہ کریں، مختلف جملے نہ بنائیں، تو اس طرح دونوں چیزیں جب مل جاتی ہے تو پھر جو ہے ایک زبان آپ کے پاس آ جاتی ہے، ایک طرف سے گرامر بھی ہو، جملوں میں استعمال بھی ہو اور ووکیبلری مفردات بھی ہو، تو اس سے پھر زبان بہت جلدی بندہ سیکھ جاتا ہے۔ یہ مختصر سا تعارف ہے۔ تو آج کا جو حوار ہے اور گفتگو ہے وہ عید الاضحیٰ کے متعلق ہے۔ محمد احمد سے پوچھتا ہے بماذا ضحیتم هذه السنہ، بماذا ضحیتم هذه السنہ، اس سال آپ لوگوں نے کس چیز کی قربانی کی ہے؟ ضحیتم کا معنی قربانی کرنا، اور بماذا کا معنی کس چیز کے ساتھ۔ هذه السنہ اس سال، هذه یہ اسم اشارہ ہے، کس چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو، مثال کے طور پر هذه، هذا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور هذه مؤنث کے لیے، هذه یہ، اور هذه السنہ اس سال، چونکہ یہ سنہ مؤنث ہے، جس کے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جس لفظ کے شروع میں یہ گولتا آ جائے تو وہ لفظ مؤنث ہوتا ہے عربی میں۔ احمد ضحینا بکبش وماعز وانتم، ضحینا ہم نے قربانی کی ہے، بکبش ایک مینڈے کے ساتھ، و مینڈے کی قربانی کی ہے، وہ ماعزن اور ایک بکرے کی، وہ انتم اور آپ لوگوں نے، یعنی آپ لوگوں نے کس چیز کی قربانی کی ہے؟ تو محمد اس کو جواب دیتے ہیں اما نحن، بہرحال ہم، فقط ضحینا ہم نے قربانی کی ہے، ببقرۃ سمینۃ ایک موٹی گائے کے ساتھ۔ بقرہ کا معنی گائے اور سمینہ معنی موٹی۔ یہاں بھی یہ گولتا یہاں پہ آئی ہے تو اس وجہ سے یہ بقرہ بھی مؤنث، سمینۃ میں گولتا تو یہ بھی مؤنث۔ احمد حل ساہمتم فی الحصہ ببقرۃ، حل کا معنی ہے کیا، ساہمتم کیا آپ لوگوں نے حصہ ڈالا ہے، ساہم یساہم کا معنی حصہ ڈالنا، ساہمتم آپ لوگوں نے حصہ ڈالا ہے، فی الحصہ یا حصے میں شرکت کی ہے، ساہم کا معنی کسی حصے میں شرکت کرنا، تو اس کا معنی ہے ساہمہ، حصے میں، فی بقرۃ گائے میں، یعنی گائے میں آپ لوگ حصے میں شریک تھے۔ محمد لا نحن نہیں، بلکہ ہم، استقللنا ہم مستقل تھے، یعنی ہم نے اکیلے جو ہے اپنے طور پہ اپنے لیے گائے خریدی ہے، بأضحیۃ قربانی میں، ہم نے اکیلے قربانی کی ہے، کسی کے ساتھ ہم شریک نہیں تھے۔ اور تو احمد جو ہے اس کو کہتا ہے حل ساعدت اباک، کیا آپ نے اپنے ابو کی مدد کی ہے، اباک آپ اپنے ابو کی، ساعدت آپ نے مدد کی ہے، فی تقطیع اللحم کس چیز میں، گوشت کے کاٹنے میں، تقطیع قطع یقطع، تقطیع کا معنی کاٹنا، اللحم کا معنی گوشت، اور فی کا معنی میں، فی تقطیع اللحم گوشت کے کاٹنے میں، و توزیعہ اور اس کے تقسیم کرنے میں، اس کے تقسیم کرنے میں اور کاٹنے میں کیا آپ نے مدد کی ہے؟ محمد ساعدت ابی، ہاں میں نے اپنے ابو کی مدد کی ہے، وانت اور آپ، ماذا فعلتم باللحم آپ لوگوں نے کیا کیا ہے گوشت کے ساتھ، گوشت کے ساتھ کیا کیا، ماذا معنی کیا، فعلتم آپ لوگوں نے کیا کیا آپ لوگوں نے باللحم گوشت کے ساتھ۔ یہ با جو ہے یہ کے ذریعے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مثلا بعض دفعہ ہم کہتے ہیں با کے ذریعے سے، اور کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے باللحم گوشت کے ساتھ۔ احمد اکلنا بعض اللحم، بعض گوشت ہم نے کھا لیا، ووزعنا اور ہم نے تقسیم کر لیا، بین الفقراء والمساکین،
فقراء اور مساکین کے درمیان۔ تو یہ رہا عید کے حوالے سے حوار، اور اس کے بعد ہم آئیں گے دوسرے مرحلے کی طرف، کچھ ووکیبلری عید الاضحیٰ کے متعلق۔ یہاں پہ ہم جو نئی ووکیبلری اور مفردات آئے ہیں یہاں پہ ہم ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلا لفظ یہاں پہ ہمارے پاس آیا ہے ضحینا۔ ضحیٰ کا معنی قربانی کرنا، ضحیٰ قربانی کرنا۔ ضحیٰ کا معنی ہوتا ہے ضحیٰ، ضحوا، ضحینا ہم نے قربانی کی، ضحیتم آپ لوگوں نے قربانی کی، اضحی میں قربانی کرتا ہوں، نضحی ہم قربانی کرتے ہیں۔ تو اس کا معنی ہے قربانی کرنا۔ اور قربانی کس چیز کے ساتھ، اس میں جو ہے جانوروں کے نام آتے ہیں۔ پھر مثال کے طور پر بقرہ، بقرہ جو ہے گائے کو کہتے ہیں، بقرتن گائے کو کہتے ہیں، اور کبشن مینڈا، اسی طرح جو ہے شاتن بکری کو کہتے ہیں، ماعز بکرا، ماعز جو ہے بکرے کو کہتے ہیں، شاتن بکری۔ تو یہ جانوروں کے نام آ گئے۔ اور اس کے بعد پھر قربانی میں گوشت ہوتا ہے، چونکہ تو گوشت کو جو ہے اللحم کہتے ہیں، اللحم گوشت کو کیا کہتے ہیں؟ اللحم، ٹھیک ہے۔ اور گوشت کو کاٹنے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے استعمال کر لیا تقطیع، تقطیع جو ہے کاٹنے کو کہتے ہیں۔ اور اس کو جب ہم جملے میں استعمال کریں گے، قطعنا اللحم ہم نے گوشت کاٹ لیا، اور اقطع اللحم میں گوشت کاٹتا ہوں، یا کوئی بھی چیز ہو اس کے لیے قطع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اقطع ھذا ثوب، یہ کپڑا میں کاٹتا ہوں۔ اچھا، اس طرح جو ہے توزیع کا لفظ استعمال ہو گیا۔ توزیع کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنا، توزیع کا مطلب تقسیم کرنا، گوشت تقسیم کرنا یا کوئی بھی چیز تقسیم کرنا۔ اور اس کو جب ہم جملے میں استعمال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وزعنا اللحم ہم نے گوشت تقسیم کر دیا، وزعت اللحم میں نے گوشت تقسیم کر دیا، یا انت وزعت اللحم آپ نے گوشت تقسیم کر دیا، وزعت الخبز روٹی تقسیم کر دی۔ کوئی بھی چیز ہم لے سکتے ہیں یہاں پہ، وزعت التمر اپنی کھجور تقسیم کر لی۔ اور اس کے بعد ایک لفظ آ گیا ساعدت، ساعدت اور مساعدہ کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا، اور ساعدت کا مطلب آپ نے مدد کی، یا ساعدتو اگر ساعدتو آ جائے میں نے مدد کی، اور ساعدنا ہم نے مدد کی۔ تو اس طرح جو ہے آپ اس کو مختلف جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر جب ہم اس کو مضارع میں لائیں گے، اساعدو میں مدد کرتا ہوں، نساعدو ہم مدد کرتے ہیں۔ یہ جو ہے ووکیبلری ہے، اس سبق میں جو ووکیبلری ہے، یہ نئے الفاظ ہے، یہ ہم نے سیکھ لے مفردات۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں گرامر کی طرف۔ تیسرا جو پارٹ ہے اور تیسرا حصہ ہے اس سبق کا وہ گرامر ہے۔ گرامر میں آج ہم پڑھیں گے اسماء اشارہ، کسی چیز کی طرف جب اشارہ کروں، جیسے یہاں پہ آ گیا ہذہ السنہ اس سال، تو اشارہ جو ہے ہم کس طرح کرتے ہیں؟ ایک اشارے میں ایک کسی قریب چیز کی طرف جب ہم اشارہ کرتے ہیں تو اس کے لیے الگ الفاظ ہے، اور جب کسی دور چیز کے لیے ہم اشارہ کرتے ہیں تو اس کے لیے الگ الفاظ ہے۔ پھر قریب میں بھی جب ہم مذکر کے لیے اشارہ کرتے ہیں تو اس کے لیے الگ لفظ استعمال کرتے ہیں، اور مؤنث کے لیے اشارہ کرتے ہیں تو اس کے لیے الگ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب اگر کوئی چیز قریب میں ہے اور مذکر بھی ہے تو اس کے لیے ہم ھذا استعمال کرتے ہیں جب ایک ہو۔ ھذا، یہ ھذا کا مطلب یہ یعنی قریب میں ہے اور ایک بھی ہے۔ مثال کے طور پر ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے، ھذا قلم یہ ایک قلم ہے۔ اور اگر دو ہو تو پھر اس کے لیے ہم ھذان استعمال کرتے ہیں، ھذان قلمان، ھذان قلمان۔ اور جب تین ہو تو پھر اس کے لیے ہم ہؤلاء استعمال کرتے ہیں، یعنی دو سے زیادہ ہو، جمع ہو مطلب۔ مثال کے طور پر ہؤلاء طلاب، یعنی یہ سارے طلباء ہیں، بہت سارے طلباء ہو اور قریب میں ہو تو اس کی طرف اشارہ کرنا ہو ہؤلاء طلاب، یہ سارے طلباء ہیں۔ اور مؤنث کے لیے جب ہم ایک چیز ہے اور مؤنث بھی ہے تو اس کے لیے ہم ھذہ استعمال کرتے ہیں، ھذہ۔ مثال کے طور پر ھذہ
ہم کہتے ہیں ہادی بقرتن، یہ ایک گائے ہے. یہ گائے جو ہے یہ مؤنث ہے، چونکہ آخر میں گولتا جب آ جائے تو وہ مؤنث ہوتا ہے وہ لفظ، تو اس کے لیے ہم نے ہاذہ استعمال کر لیا. ہادی بقرتن یہ گائے ہے، اور اگر دو ہے تو اس کے لیے پھر ہم ہاتان استعمال کرتے ہیں. مؤنث بھی ہے، دو بھی ہے اور قریب میں ہے، تو اس کے لیے ہم ہاتان استعمال کرتے ہیں. جیسے ہاتان بقرتان، یہ دو گائے ہیں. ہاتان بقرتان ہے، یہ دو گائے ہیں. عربی میں عام طور پہ تثنیہ یعنی دو کی جو علامت ہوتی ہے تو اس میں آخر میں الف اور نون اس آخر میں آ جاتا ہے، یہ یا اور نون. جیسے ہاتان بقرتان، تو یہ الف اور نون جو آ جائے تو اس کا مطلب یہ دو چیزیں ہیں، دو چیزوں کو ظاہر کرنے کے لیے آتے ہیں. اور جب جمع ہو تو اس کے لیے وہی لفظ، جو لفظ یہاں پہ ہم استعمال کرتے ہیں ہؤلاء، تو یہاں پر بھی ہم وہی لفظ استعمال کرتے ہیں. ہؤلاء طالبات، یہ سارے طالبات ہیں، ساری طالبات ہیں، تو اس کے لیے ہم یہ ہؤلاء استعمال کرتے ہیں. یہ تو قریب کا ہو گیا، یعنی جب اسماء اشارہ کس چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو اور قریب ہو، مذکر کے لیے الگ ہے، مؤنث کے لیے الگ ہے. اب اگر ہم بعید کی طرف آ جائیں تو پھر یہ اشارے اور یہ الفاظ بھی تبدیل ہو جائیں گے. اگر بعید کا مطلب کوئی چیز دور ہے تو اس کے لیے پھر ہم کیا استعمال کریں گے؟ مثال کے طور پر ذالک ہے، مذکر میں کوئی چیز دور ہے تو اس کے لیے ہم ذالک استعمال کرتے ہیں، مذکر ہے اور ایک بھی ہے. ذالک وہ، ذالک کا مطلب وہ، یعنی ایک چیز دور ہے اس کے لیے وہ استعمال. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ذالک رجل، وہ جو ایک بندہ ہے، رجل کا معنی ایک آدمی ہے، دور سے جو ہے ایک بندہ نظر آ رہا ہے تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں ذالک رجل، وہ ایک بندہ ہے. اور جب تثنیہ ہو تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ذانک. ذانک کا مطلب وہ دو بندے ہیں. ذانک رجلان، وہ دو بندے ہیں. اور جب جمع ہو، زیادہ ہو اور دور بھی ہو تو اس کے لیے اولئک کا استعمال ہوتا ہے. اولئک رجال، وہ سارے بندے ہیں. دور میں بہت سارے لوگ کھڑے ہیں تو اس کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں. عربی میں آپ کہیں گے کہ اولئک رجال، وہ سارے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اور جب ہم مؤنث کی طرف آ جائے، دور کوئی مؤنث کوئی چیز دور ہے، کوئی عورت ہے یا کوئی بھی مؤنث چیز ہے، اس کی طرف جب ہم اشارہ کرتے ہیں تو تلکا، دور کے لیے تلکا، جب ایک مؤنث ہو تلکا. مثال کے طور پر تلکا بقرتن، وہ ایک گائے ہے. دور میں ہمیں کوئی گائے نظر آ گئی دور سے تو ہم کہتے ہیں کہ تلکا بقرتن، وہ ایک گائے ہے. اور جب دو ہو تو تانے کا، جیسے ہم کہتے ہیں تانے کا بقرتان، وہ دو گائے ہیں، دور سے نظر آ رہی ہے گائے تو اس کے لیے آپ کہیں گے تانے کا بقرتان، دو ہے. اور جب زیادہ ہو تو اس کے لیے وہی اولئک کا استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی اولئک یہ کامن ہے اور مشترک ہے. اولئک مثلا نساء، وہ ساری عورتیں ہیں. نساء کا معنی عورتیں، دور سے نظر آ رہی ہیں تو آپ اس کے لیے کہیں گے یہ وہ دور سے جو نظر آ رہی ہے وہ عورتیں ہیں. تو یہ آج کے سبق کا جو ہے گرامر کا جو ہے سیکشن ہے، اور گرامر کے حوالے سے جو سبق ہے وہ یہ ہے. اور اس کو اچھی طرح یاد کر لیں اور پھر اس کو جملوں میں استعمال کریں. زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں، جتنا زیادہ پریکٹس کریں گے، تمرین کریں گے تو اتنا ہی زیادہ جو ہے عربی ہم سیکھ سکیں گے. والسلام.